حقیقی روزہ کیا ہے؟ آج اس کے چوتھے حصے میں ہم متی 9 باب اس کی 14 تا 15 آیات کے بارے میں دیکھیں۔ کلام کے آغاز سے پہلے ہم وہ تمام چیزیں دہرائیں گے جو ہم نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں دیکھی۔ اس آیا 58 باب اس کی پہلی 7 آیات میں ہم نے دیکھا کہ خدا کے چنے ہوئے لوگ گمراہ ہیں۔ وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کو نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ موجود ہے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں، مگر خدا کی نظر میں ایسا نہیں تھا۔ وہ دعائیں کرتے اور روزے رکھتے تھے مگر خدا ان کی طرف رجوع نہیں کرتا، کیونکہ وہ خدا کو خوش کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنی خوشی کے طالب تھے۔ وہ ظاہری طور پر راست بازی کی وجہ تو رکھتے تھے مگر ان کے دل خدا سے بہت دور تھے۔ ان کے روزوں سے خدا کو خوشی نہیں ہوتی۔ تو پھر خدا کو کیسا روزہ پسند ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جھوٹا کلام انسانی تعلیمات ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم انسانی تعلیمات جو ہماری روح کو مردہ کرتی ہیں اور ہمیں گناہ سے آزاد نہیں ہونے دیتی، ایسی تعلیمات کا روزہ رکھیں، اور ہمیں روحانی طور پر صرف سچائی کا کلام کھانے کی ضرورت ہے۔ سچائی کا کلام پیشن گوئی اس کی تکمیل کا کلام ہے، جیسا کلام یسوع اور ان کے شاگردوں نے دیا۔ سچائی کے کلام سے گناہ سے آزادی ہے، ظلم کی زنجیریں اور جوئے کے بند ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے سچائی کے کلام سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور اس حاصل کردہ کلام کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ خدا کے سچے کلام کو پاک اور صاف دل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا، یہی حقیقی روزہ ہے۔ متی 9 باب اس کی 14 تا 15 آیات میں دیکھیں۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ متی 4 باب میں یسوع نے 40 دن اور 40 رات جسمانی طور پر روزہ رکھا، لیکن جب ہم متی 9 باب کی ان آیات میں دیکھتے ہیں تو یسوع کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد یسوع سے کہتے ہیں کہ ہم اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں مگر تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ اس بات کی کیا وجہ ہے؟ متی 4 باب میں جب یوحنا قید خانہ میں ڈالا جاتا ہے تو اس وقت کے بعد یسوع اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، ایک دور ختم ہوتا ہے اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بہت جلد تفصیل سے سیکھیں گے۔ اگر متی 9 باب کی ان آیات میں جو یسوع کا جواب تھا اس پر غور کریں تو یسوع در حقیقت روحانی بات کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے ان حوالہ جات کے مطابق دلہا خدا ہے اور خدا یسوع کے ساتھ موجود۔ یسوع اور خدا اس وقت ایک تھے کیونکہ خدا کی روح یسوع کے ساتھ تھی۔ باراتی شاگرد تھے، تو جب شاگرد یسوع کے ساتھ موجود تھے تو وہ روحانی غذا جو کہ یسوع کا کلام تھا وہ کھاتے تھے، یعنی اس سے حاصل کرتے تھے۔ مگر جب یسوع چلا جاتا ہے تو اس کے بعد شاگرد جھوٹی تعلیمات جو کہ شیطان کی غذا ہے اس کا روزہ رکھتے تھے۔ یسایہ 58 باب میں بھی ہم نے یہی سیکھا۔ آموس 8 باب اس کی 11ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ وہ زمین پر قحط بھیجے، روٹی اور پانی کا قحط نہیں بلکہ خدا کے کلام کا قحط۔ یسوع کی پہلی آمد سے پیشتر کیا خدا کا کلام موجود تھا؟ یہودیت میں بہت سے فرقے موجود تھے جو سب مختلف تعلیمات دیتے تھے، مگر کیا خدا کا کلام موجود تھا؟ نہیں، خدا کے کلام کا قحط موجود تھا، کیونکہ کوئی بھی خدا کے سچے کلام کو نہیں جانتا تھا۔ سب انسانی تعلیمات دیتے تھے جس وجہ سے اتنے سارے فرقے بنے۔ مگر یسوع کی آمد پر وہ قحط ختم ہوتا ہے اور یسوع اپنے شاگردوں کو روحانی غذا دیتے ہیں۔ مگر جب یسوع آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ کلام کا قحط شروع ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں خدا کی سچی تعلیمات کو پہچاننا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہی حقیقی روزہ ہے جو خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ مکاشفہ 18 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ تمام قومیں حرام کاری کی میں سے گر گئی ہیں۔ یہ ہمارے وقت کے لیے پیشن گوئی ہے۔ حرام کاری کی میں شیطان کی غذا یعنی شیطانی تعلیمات ہے جس سے حاصل کر کے تمام قومیں گمراہ ہیں اور گر چکی ہیں۔ کیا یہ پیشن گوئی ہمارے لیے نہیں ہے؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت میں بہت سے فرقے موجود ہیں، تو ہم سچائی کے کلام کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آئیں سوچیں اور خدا کے سچے کلام کو پہچاننے کی کوشش کریں اور انسانی تعلیمات کا روزہ رکھیں۔ آمین۔